بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اس میں جو باتیں اللہ نے انسانوں کو، تمام انسان اس کا مخاطب ہے، صرف مسلمان ہی نہیں. مسلمان تو اس میں ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. جو نہیں مانتے ان کے لیے کہ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے. آخری نبی آ گئے اور اللہ کی طرف سے آخری ہدایت آ گئی. اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کا مینول کہا جائے دے دیا ہے. تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی رہنمائی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کی کتاب ملے گی. اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنتیں دو الگ چیزیں نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں. اللہ کی کتاب کی تشریح اور اللہ کی کتاب کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جسے ہم سنت حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھلایا، یا جو چیز آپ کے سامنے کی گئی، کہی گئی، آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ سب سنت ہے. اور یہ تمام چیزیں قرآن کی ہدایت کے مطابق ہیں، اس لیے کہ قرآن ہی مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے کہ جو چاہا کہہ دیا، بلکہ وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے. وحی کے معنی اشارہ، کہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے جو نبی کے زبان سے ادا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے اعمال جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن ان کی تشریحات نہیں کہ کیسے کیا جائے. نماز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی تشریح اور اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہے. تو اللہ کی کتاب ہمارے لیے ایک رہنمائی، اور اللہ کی کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اگر ہم اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اور اپنے لیے ہدایت نامہ سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں برتیں، اپنی زندگی میں اتاریں، تو اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں. لیکن آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. چاہے اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے، چاہے جتنا سنایا جائے، لیکن ہمارے کہتے ہیں پریشانی میں کوئی بل نہیں پڑتا ہے، اور ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ تو وہی گھسی پھٹی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں اور انہیں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ تو ہم کو معلوم پہلے سے، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی کتاب یہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے، بار بار ذکر کیا جائے، بار بار نصیحت کی جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرمایا کرتے تھے تو ایک بات کو تین مرتبہ کہا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لوگ اس کو سمجھ لیں، ان کے دلوں میں اتر جائے، اور اگر کوئی غفلت میں ہے اس کی غفلت دور ہو کر پورے طور پر وہ متوجہ ہو جائے. تو اللہ نے
ذکر ذکر سے، اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، بار بار لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیجیے، بار بار بتلائیے، ایک بار نہیں بار بار بتلائیے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور یہ بار بار کا تذکرہ، بار بار یاد دہانی، یہ اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بات کو نہ جانے کتنی مرتبہ سنتا ہے، لیکن کبھی وہی بات اس کے دل میں لگ جاتی ہے، اثر کر جاتی ہے، اور زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی بات سننے اور اللہ کو بات کہنے سے نہ ہم اکتائیں اور نہ ہم گھبرائیں، نہ اپنے دل کے اندر کسی طرح کی تنگی محسوس کریں، بلکہ جب سنیں تو اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اللہ کی بات پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اگر غفلت ہے تو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو، اللہ سے استغفار ہو، اور اس پر عمل کرنے کا، اس کو اپنی زندگی میں برتنے کا، اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ بندے کے اندر فکر ہو، بے فکری کی زندگی اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر طلب ہو، اس کے اندر تڑپ ہو، اللہ سے ملنے کا، اللہ کے احکام پر چلنے کا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اس کے اندر جتنی طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوگی۔ اللہ کے یہاں حسب و نسب، خاندان اور مال و دولت اور عہدے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے یہاں باعزت لوگ کون ہیں، اللہ کے یہاں معتبر کون ہے، اللہ کے یہاں قریب کون ہے، اللہ کی نگاہوں میں سب سے معزز کون ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا ہے، ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت شخص، تم میں سب سے زیادہ معزز شخص، تم میں سب سے زیادہ باوقار شخص وہ ہے، عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتا ہو، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا ہو۔ ہمارے یہاں عام طور سے تقویٰ کا ترجمہ ڈر کیا جاتا ہے، جو اللہ سب سے زیادہ ڈرنے والا نہیں، اللہ کا لحاظ کرنے والا۔ ڈرتا تو انسان سانپ اور بچھو سے بھی ہے، ڈرتا تو انسان ڈاکوؤں سے بھی ہے، ڈرتا تو انسان قاتلوں سے بھی ہے، لیکن اللہ کا جو ڈر اور اللہ کا خوف جو ہوتا ہے، اس میں پیار ہو، محبت ہو، عظمت ہو، خیال ہو۔ جس طرح انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو باپ سے اس طرح نہیں ڈرتا، اپنے بزرگوں سے اس طرح نہیں ڈرتا کہ جس سے آدمی اپنے دشمن سے ڈرتا ہو، گھبراتا ہو، بلکہ اس میں لحاظ ہوتا ہے۔ باپ کچھ کر نہیں سکتا، عمر کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے، لیکن جو شریف اولادیں ہوتی ہیں، جو باعزت اولادیں ہوتی ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی اپنے ماں باپ کا لحاظ کرتی ہیں، کوئی ایسا کام ان کے سامنے نہیں کرتی جس سے ان کا دل دکھے، جو ان کو برا لگے۔ کتنوں کو جانتے ہیں وہ گٹکے کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس طرح کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اپنے باپ کے سامنے نگاہ پڑ جاتی فوراً پھینک دیتے ہیں، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ بیٹا سگریٹ پیتا ہے، لیکن یہ لحاظ ہوتا ہے، وہ ان کا اکرام ہوتا ہے۔ تو اللہ کا لحاظ کرنے والے ہو کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خیال ہو کہ اللہ کی ناراضگی اس میں ہے، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بات معلوم ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائیں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے۔ یہ اللہ کا لحاظ، فرمایا اللہ کا جو جتنا زیادہ لحاظ کرنے والا ہے، اللہ کے احکام کو جتنی زیادہ پرواہ کرنے والا ہے، اللہ کے احکام پر جتنا زیادہ وہ عمل کرنے والا ہے، فرمایا اللہ کے یہاں یہی سب سے زیادہ باعزت ہے، یہی سب سے زیادہ مکرم ہے۔ یہ ذات اور برادریاں، یہ علمی تمغے اور یہ شہادتیں اور فلاں فلاں کچھ نہیں، اللہ کے یہاں اعتبار کیا جائے گا تمہاری دینداری کا، تمہارے اندر دین کتنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل آوری کتنا ہے، اللہ کا لحاظ کتنا ہے۔ جو جتنا زیادہ لحاظ کرنے والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ اتنا زیادہ معزز اور مکرم ہوگا۔ جب اگر ہمارے دماغ میں یہ بات اتر جائے، ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اللہ کے یہاں حسب و نسب کی کوئی حیثیت نہیں، جو آج ہمارے یہاں فخر کا ذریعہ ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں،
ہمارا تعلق فلاں علاقے سے ہے، ہماری فلاں برادری سے تعلق ہے، ہم اسی میں مرے جا رہے ہیں، ہم اسی میں مست ہیں، ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں، جہالت جس دور جاہلیت کہا جاتا تھا، اس میں اس پر فخر و مباحات کیا جاتا تھا۔ اسلام میں اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے تو نکال دے، اس کے اندر جہالت ہے، اور جہالت اسے قبر میں اور حشر میں اللہ کے سامنے رسوا کرنے والی ہے، بلکہ جہنم کے دروازے تک پہنچانے والی ہے۔ اس لیے ذات پر، برادری پر، مال پر، دولت پر، عہدے پر، علم پر، یہ جتنی تقسیمیں ہم نے کر رکھی ہیں، یہ گھروں کہا جائے یہ زمین پر بنائے ہوئے گھروندے ہیں، وہ لکیریں ہیں، ایک ہوا بھی انہیں مٹا دیتی ہے، پانی کے ایک لہر بھی اسے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے یہاں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اگر حیثیت ہے تو دین کی ہے، ایمان کی ہے، اعمال کی ہے، اور یہ اس میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ وہ معزز ہوگا، اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ وہ مکرم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہاں ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہی باتیں فرمائی، یا جو الذین آمنوا، اس کو خطاب کیا۔ قرآن سب کے لیے، یہاں خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جو قبر کو مانتے ہیں، جو جنت و جہنم کو مانتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، اس کے بغیر کوئی بچت نہیں۔ اللہ ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا لحاظ رکھو۔ یہ نہیں تم نے ایمان قبول کر لیا بس اب سب ختم ہو گیا اور ہم مست ہو جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں، اور پھر وہی نعرہ ہم لگانے لگے جو یہودی کہتے تھے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں جا بجا یہودیوں کو بے حساب تذکرہ ہے، جا بجا ان کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہود جو تھے اللہ کے یہاں بڑے مکرم تھے، بڑے معزز تھے، اپنے زمانے کے یہ مسلمان تھے، اپنے زمانے کی انبیاء کی اولادیں تھیں، بڑی تعداد میں انبیاء ان کے اندر آئے، اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کو نعمتوں کا ذکر یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے، اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ نے فرمایا میں نے تم کو تمام دنیا پر فضیلت بخشی تھی، دنیا میں معزز اور مکرم بنایا تھا، دنیا میں تمہیں مقتدی بنایا تھا، لوگ تمہارے پیچھے چلتے تھے، لوگ تمہاری مانتے تھے، لوگ تمہاری اقتداء کرتے تھے۔ اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کے سلسلے پیدا فرمائے، اور تمہیں کتنے نہ مقامات اللہ نے عطا فرمائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں، صرف سنتے ہی نہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور کسی کے لیے تو نہیں، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے رزق اتارے، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ صحرا میں جب گئے تو ان کے لیے کوئی چھت نہیں تھی، کوئی سائبان نہیں تھا، اللہ نے بادل کو بھیجا، جاؤ ان کے اوپر سایہ کر دو، چٹیل میدان ہے، دھوپ سخت ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اللہ نے کہا جاؤ بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کرو۔ اللہ نے ان کے اوپر آسمان بادلوں کو بھیجا سایہ کرنے کے لیے، بھوک لگتی تھی ان کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، اللہ نے ان کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، پانی کی پیاس لگی تو حضرت موسیٰ نے کہا چٹان پر لاٹھی مارو، پتھر سے پانی نکلتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے، پتھر پہ لاٹھی ماری، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربهم، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہنا لیا، پہچان لیا کہ ہمارا چشمہ ہے، ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کی جو ہے عنایتیں ان کو کیسی ہوئی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام سے نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کو باتوں کو بلا دیا، تو پھر اللہ نے انہیں ذلیل کیا، اللہ نے انہیں رسوا کیا، اللہ نے انہیں دنیا کے لیے اگر کہا جائے ذلت کا ایک نشان بنا دیا۔ ان سے زیادہ دنیا میں کوئی ذلیل نہیں، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی بدتر نہیں، ان سے زیادہ دنیا میں کوئی سنگ دل اور پتھر دل نہیں، ان سے زیادہ کوئی جو ہے اگر جسے کہا جائے ظالم نہیں، کہ ظلم کی انتہا ہے، لیکن ان کے ماتھے میں شکن نہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں، ان کے دلوں کے اندر انسانیت نہیں، انسانیت مردہ ہو چکی ہے۔ ان کی جو ہے تباہیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ
کیسے کیسے اللہ نے انہیں برباد کیا، تباہ کیا، ان کے اوپر اللہ نے کیسے کیسے عذاب مسلط کیے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر بیان دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک کے لیے تم پر ذلت اور مسکنت اور تمہاری بےچارگی، ذلت پنا، قیامت تک تم ذلیل رہو گے اور قیامت تک ذلیل ہی رہیں گے۔ یہ ذلیل لوگ ہیں، انہیں کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں گے تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے انہیں ذلیل کیوں کیا۔ اللہ نے انہیں جو مقام بلندی کا عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں جو انبیاء کی اولادوں میں پیدا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں کتنی نعمتیں ان کو عطا کی تھی، جب انہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا اور ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے سورہ فاتحہ۔ پورے قرآن کا اگر کہا جائے تو روح سورہ فاتحہ ہے۔ ہم تو اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ تو سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، اس لیے ولی صاحب کا اچھا عمل بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو نہ جانے ہمارے لیے کیسا ہو کہ ہماری کایا پلٹ ہو جائے۔ ارے یہی دعا سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیے، بہت بڑی دعا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج، ہماری پریشانیوں کا علاج، اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی۔ ہر نماز بھی توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ توفیق دے، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، اس کے معنی و مفاہیم کو پڑھ لیں، تو دیکھیں نماز میں کیسا مزہ آتا ہے۔ تو لگے ہمیں دعا کیسی آتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کوئی دعا کرائے ہم آمین آمین کہتے رہیں، ہمیں دعا نہ مانگنی پڑے، ہم کو مولوی صاحب کچھ آتا نہیں، آپ دعا کرا دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے مانگ نہیں سکتے۔ ہم اتنے بڑے اگر لا خیر کہا جائے، اتنے عاجز ہیں، جو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مانگو، جو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تو چرندوں پرندوں معمولی مخلوقات کی سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان کا لشکر جب گزر رہا تھا، جا رہا تھا، ایک چیٹی نے، جو چیٹیوں کی سردار تھی، اس نے آواز لگائی، چیٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے تمہیں روند نہ ڈالے اپنے پیروں تک کی طرف۔ اللہ نے ان چیونٹیوں کی آوازوں کو حضرت سلیمان کو سنا دیا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو چیٹی کی آوازیں سنا دی تو بتائیے وہ اللہ کتنا بڑا سننے والا ہوگا، وہ اللہ کتنا جاننے والا ہوگا۔ ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اس اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں، جو آتا ہے جیسا آتا ہے، اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، اللہ ہر خیالات کو جانتا ہے۔ اسے اللہ سے ہم خود اپنے تعلق کو قائم کریں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہماری جہاں بڑی تباہیوں میں بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، مانگتے نہیں۔ دعا ہمارا ایک رسم بن گئی، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس طرح اگر کہا جائے جس طرح دوسرے مذاہب کی چیزوں میں اسلوب پڑھے جاتے ہیں، ہم نے رٹ لیا ہے۔ ارے دعا تو دل کی آواز ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کا رکھنا ہے، اللہ سے اپنی مدد مانگنی ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے دعا مانگیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی بہت ساری سنتیں یاد ہیں، کسی کو کھانے کی سنت یاد ہے، کسی کو خوشبو کی یاد ہے، کسی کو تکیے کی یاد ہے، کسی کو دودھ کی یاد ہے۔ الحمدللہ نبی کا ہر طریقہ، اس پر ہماری جانیں قربان، تمام سنتیں آپ کی سنت ہیں اور عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے جو اچھی لگتی ہے وہ لے لو، جس میں مشقت ہے اسے چھوڑ دو۔ نبی کی ایک سنت اور شاید سب سے بڑی سنت، بہت ساری سنتیں، الدعا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے آپ کے صفاتی نام ہیں، اس میں نبی الدعا یا رسول الدعا بھی ہے، یعنی وہ نبی جو دعا والا ہے۔ دعا والا کس کو کہیں گے؟ آپ دودھ والا کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک دن آپ کو دودھ دے کے چلا جائے، سبزی ایک دن دے کے چلا جائے۔ ارے جس کا سبزی کا کاروبار ہو، دودھ کا کاروبار ہو، جو روز تمہیں دودھ دیتا ہو، روز سبزیاں دیتا ہو، روز گوشت دیتا ہو، اسے گوشت والا کہیں گے، اسے دودھ والا کہیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت دعا کی تھی، آپ ہمیشہ کثرت سے اللہ سے لو لگاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ نبی کی یہ سنت ہمیں یاد ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، ہر وقت مانگیں۔ اللہ نے تو قرآن میں اعلان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے جب مانگتا ہے، میرے سامنے کوئی سوال رکھتا ہے، میرے سامنے اپنی کوئی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، اپنے مسائل کو میرے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے بندے سن، میں تیرے قریب ہوں، بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اللہ سے مانگیں، اپنے مسائل کا حل، اپنی گناہوں کی بخشش اور پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے لیے مانگیں اور اپنے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ اور میرے بھائی امت کا ایک طبقہ دنیا میں شاید اس سے زیادہ کوئی مظلوم ہو، شاید کہ اس موقع پر اور ماضی قریب میں بھی ایسے مظلوم قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے جو غزہ کے مسلمان ہیں۔ آج ان کے اوپر ایسی پریشانی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہودی ظالموں نے، جو کبھی نبیوں کی اولادیں تھیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دیا ہے کہ انہوں نے گھر تباہ کیے، بمباریاں کی، اور عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اسپتالوں کو، اسکولوں کو، پانی کے ذخائر کو، پانی کے ٹینکوں کو، بجلی گھروں کو، سب کچھ تباہ کر دیا، روڈ، سڑکیں، پارک، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ جب ان کو لگا کہ ان سے بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو ان پر کھانا پانی سب بند کر دیا، کوئی غذا ان تک نہیں پہنچ رہی، پانی ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تقریباً 100 لوگ ڈیلی، بچے اور عورتیں مر رہے ہیں بھوک سے۔ یہ دنیا جہاں کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے، جہاں پر جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک منسٹریاں ہمارے ملکوں میں، دیگر ملکوں کے اندر ہے کہ جانوروں کے لیے ایک باقاعدہ حکومت کے یہاں شعبہ ہے کہ جانوروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور انسان ایسے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور دنیا میں کہیں سے ان کی یعنی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنے ممالک اور قریب میں وہ سب، لیکن کوئی ان کے جو ہے ہاں ملانے والا نہیں، کوئی مدد ان تک پہنچانے والا نہیں، کوئی انہیں کھانا اور راشن پہنچانے والے نہیں، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ یہودی ظالم یہ ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جو بیچارے بھوکے پیاسے کہیں کھانا، روٹی، آٹا بٹ رہا ہو، وہاں پہنچ جائیں تو وہاں بمباری کر دیتے ہیں، گولیاں چلا دیتے ہیں، وہ بیچارے مرتے ہیں اور قہقہے لگا کر یہ ہنستے ہیں۔ اس مظلوم قوم کے لیے بھی، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، ہم کم سے کم اپنا یہ حق ادا کریں، انفرادی اجتماعی گھروں میں بیٹھ کر، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ کوئی رسم نہیں کہی جا رہی کہ آپ اعلان کریں اور بلائیں لوگوں کو اور دعا کا اہتمام کریں۔ خصوصی طور پر اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس لیے اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس کی جو تدبیریں کرنے والے کر رہے ہیں اور ہم بھی کریں، اس کے بارے میں سوچیں تدبیر کے ساتھ۔ میرے دوستوں، اللہ سے تعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی سنت ہوگی، آپ نے بارہا سنا غزوہ بدر کے اندر، جب کہ کوئی مقابلے نہیں تھا، یعنی 3 گنا زیادہ دشمن کی فوجیں اور پوری تیار، پوری فوج، مکمل فوج جسے کہا جا سکتا ہے، یعنی ٹرین فوج، ان کے پاس ہر طرح کے سامان، ہر طرح کے ہتھیار، اور مسلمان بھوکے پیاسے جن کے پاس تلواریں نہیں، وہ مقابلے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے سب کو کھڑا کرنے کے بعد پھر آپ عریش میں جا کر اللہ کے سامنے پڑھ گئے، دعائیں مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور ایسی آپ نے اوزاری کی صدیق اکبر جو ان سے برداشت نہیں ہوا، آپ کی چادر مبارک گر جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول اب بس کیجیے، اب بس کیجیے۔ میرے بھائی، ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، یہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج ہم نے اس ہتھیار کو رکھ دیا ہے، ہم نے اس ہتھیار کو پھینک دیا ہے، اور ہم نے اسے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس دعا کی شکل میں اللہ نے کوئی ایک ہتھیار دیا تھا۔ دعا کو کہا گیا حدیث میں سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہم اس ہتھیار کا استعمال کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت کو پکاریں، اللہ کی عظمت کے گیت گائیں، اور اللہ سے مغفرت کی، رحمت کی جو ہے ہم گہار لگائیں، اپنی پریشانیوں کو تذکرہ کریں۔ اور میرے بھائی، ہم گناہوں کو چھوڑیں، اتقوا اللہ۔ اللہ نے یہی کہا جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، جو اس کے لحاظ کرنے کا، اس سے ڈرنے کا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے بات آخری درجے کی فرما دی، اے ایمان والو کان کھول کر سن لو، تمہاری موت صرف ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، ایسا نہ ہو تم دنیا سے جاؤ تو ایمان تمہاری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہو،
تمہاری نسلیں اور تمہاری اولادیں دین سے بھاگ گئی ہو اور ارتداد کا شکار ہو گئی ہو، بظاہر تم مسلمان نظر آ رہے ہو لیکن کفر تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہو، کفر تمہارے دلوں میں داخل ہو چکا ہو، اور کفر جو ہے تمہاری زندگیوں کے اندر آ چکا ہو، تم بظاہر داڑھی ٹوپی اور لباس کے اندر مسلمان نظر آ رہے ہو لیکن شرک کے عادی ہو، کفر کی عادت تمہارے اندر پڑ گئی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو اور اسلام پر قائم اور دائم رہو۔ لہٰذا ہمیں اسلام پر ثابت قدمی کی، اسلام پر بقا کی اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اس کی جو ذرائع ہیں، جو تدبیریں ہیں، یعنی وہ اعمال بھی کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کو خوش کرنے والے ہوں۔ اور اللہ کی زیادہ خوشی اپنے بندے سے اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کی یادہ پسند آتی ہے۔ لہٰذا اللہ کو ہم راضی کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کا عادی بن کر، نیکیوں کا جو ہے اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔